ومحمد وآل محمد الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ومحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بس رہنے دیں. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. قل هو الله احد قل هو الله احد الله الصمد قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وشفاء صدورنا مولانا ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين مولى الموحدين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی احسانہ قد رجع الحق علی مکانہ. صلوات پڑھیں گے عظمت محمد وآل محمد پر. محترم ناظرین، سب سے پہلے خداوند عالم کے حضور میں دعا ہے کہ پروردگار اب تک کی ہوئی تمام مومنین سے تمام عبادات کو بے احسن وجہ شرف قبولیت عطا فرمائے. آنے والی عبادات کو خلوص دل کے ساتھ انجام دینے کی توفیق خیر مرحمت فرمائے. مجلس کی قبولیت کے لیے عزاداران سید الشہداء اور زائرین امام حسین کی صحت و سلامتی کے لیے اور وقت کے امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے بلند ترین صلوات. یہ صلوات پڑھی تھی، ایک صلوات بلند ترین پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد
دیکھیے گزارش ہے، جو افراد یہاں ہیں وہ تو موجود ہیں، جو باہر ہیں گزارش ہے کہ وقت بہت محدود ہے، ٹائم لمیٹڈ ہے، لہٰذا اس وقت کو اور اس فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے فرش عزائے امام حسین ابا عبداللہ الحسین پہ تشریف لے آئیں تاکہ اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ بیٹھنے کا شرف حاصل ہو سکے۔ ایک اور صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ جس قول حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب کو عنوان سخن اور محور گفتگو قرار دیا گیا ہے، یہ آپ کے خطبے کا وہ مختصر سا جملہ کہ جب آپ نے ظاہری خلافت کو قبول کیا ہے اور قبول کرنے کے بعد مولا مسجد نبوی میں منبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد آپ نے جب خطبہ دیا تو اس خطبے کا پہلا فقرہ جس کو مولا نے بیان فرمایا اس کو میں نے محور گفتگو قرار دیا، اور وہ فقرہ یہ ہے کہ مولا خداوند عالم کی بارگاہ میں بطور شکر اور اس کی حمد کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں، اور جم غفیر ہے، صحابہ کا مجمع ہے، مولا بیان فرما رہے ہیں، ایک جملہ ہے مولا کا اور پچھلی 25 سالہ حکومتوں پہ ضرب ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا الحمدللہ علی احسان، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے یہ احسان کیا، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے یہ احسان کیا۔ مولا احسان کیا ہے، کون سا احسان ہے؟ قد رجع الحق علی مکانے، احسان یہ ہے کہ آج حق اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ گیا۔ مولا کا جملہ بہت عظیم ہے، مولا آج حق اپنی اصلی جگہ پہ آ گیا، اس سے پہلے حق اپنی جگہ پہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ 25 سالہ مولا کے دور میں مولا خاموشی کے ساتھ بعد وفات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نام محمد آیا کریں تو بآواز بلند صلوات پڑھا کریں عظمت محمد والے۔ مولا نے فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے یہ احسان کیا کہ حق کو حق کی جگہ کے اوپر پلٹا دیا۔ مولا کیا اس سے پہلے حق اپنی جگہ پہ نہیں تھا؟ سوال قائم ہوتا ہے نا۔ مولا کی ظاہری خلافت تک بعد وفات نبی 25 سال کا پیریڈ گزرا ہے، اور اس 25 سال کے اندر 3 خلافتیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت سے پہلے گزری، جس میں ایک 3 سالہ خلافت ہے اور 2 12 سال کی خلافت ہے۔ اس 25 سالہ خلافت میں جہاں آج مسلمان لمحہ فکریہ ہے، ذرا غور سے سنیں گے، جہاں آج مسلمان دین کی تبلیغ کرنے کے لیے بوریا بسترا کاندھے پہ ڈالنے کے بعد میں نکلتا کہتا ایک بنو نیک بنو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، خمس دو، حج کرو، جہاد کرو، ساری کی ساری، اور جہاد کے مفہوم کو پورا ایسا چینج کر کے ڈال دیا کہ خود کا شملے کو جہاد سے تعبیر کر دیا، جبکہ اسلامی نظریہ یہ ہے کہ جہاد وہ کہلاتا ہے کہ یا نبی کی اجازت سے ہو یا نائب نبی کی اجازت سے ہو۔ خود کا شملے کو اسلام کے اندر جہاد نہیں کہتے۔ جہاد کے لیے پہلی بنیادی شرط یہ ہے یا تو نبی اجازت دے
یا جو نبی کا جانشین ہے، جو نبی کا خلیفہ ہے، وہ اجازت دے یا اس کی معیت میں ہو، اس کے ساتھ میں ہو، تو وہ جہاد اسلامی کہلاتا ہے۔ مگر آج ایک دنیا میں صدا ہے کہ جہاد ہو رہا ہے، اپنے آپ اپنے جسم کو پر بم لیا اور لینے کے بعد خود کا حملہ کرنے کے بعد اسے جہاد کا نام دے دیا۔ اب پتہ نہیں کتنی جانیں مفت میں اس دنیا سے چلی گئیں، اسلامی نگاہ میں اسے جہاد نہیں کہتے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاد وہ ہوتا ہے کہ جو دفاع میں کیا جائے، اٹیک ہو اس کا آپ دفاع کریں۔ یہ پیغمبر خدا کی سیرت سے لے کے ہمارے معصومین سب کی سیرت یہ کہ آپ نے کبھی بھی جنگ کا آغاز اپنی جانب سے نہیں کیا ہے، آپ نے دفاعی جہاد کیا ہے۔ تو جو اپنی طرف سے ہو رہا ہو اور لوگوں کو جا کے مارا جا رہا ہو اسے جہاد نہیں کہتے۔ لہذا تبلیغ ہوتی، نماز پڑھو، روزہ رکھو، ایک بنو، نیک بنو، اور بوریا بستر اٹھانے کے بعد در در، گھر گھر، محلہ محلہ، بستی بستی جا کے تبلیغ کی جاتی۔ پہلی تبلیغ کا نام کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ یہی۔ اس کے علاوہ ہمارے مسلک و مذہب میں بھی فروع دین ہے۔ فروع دین کسے کہتے ہیں؟ بچے پہچانتے ہیں، ماشاءاللہ مکتب پڑھتے پہچانتے ہیں۔ ہمارے دین میں دو چیزیں، کچھ وہ ہیں کہ جو جڑیں ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو شاخیں ہیں۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں کتنی ہیں؟ 5: توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ اس کے بعد آتا ہے فروع دین۔ فروع دین میں پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے گا، جو مجھے بات آپ کے اذہان میں اتارنی ہے، اگر میری بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے تو اس منبر سے حق مجلس ادا ہو جائے گا۔ پہلی شے کیا ہے؟ نماز۔ جس نماز کے اوپر اتنا زور ہے اور جس نماز کے اوپر مسلمان اتنا زور دیتا ہے، اور خود زور ہی نہیں، پیغمبر نے بھی فرمایا ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہے تو بقیہ اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز رد ہو گئی تو اعمال رد ہو گئے۔ مگر جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے، عزیزان ایمان، ہمارے ایک پیٹرن چل رہا، اور پیٹرن یہ کہ فرش اعضاء پہ آئیے، نوحہ کیجئے، ماتم کیجئے، مجلس سنیے اور جنت لے کے چلے جائیے۔ کون ہے یہ؟ بہت مولائی۔ جبکہ پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں جو دین لے کر آئے؟ ان قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول ہے تو قبول تبھی تو ہوگی جب ہوگی، اور اگر نماز نہیں آ تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھا ماحول ہے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ ہر بچہ یہاں نمازی ہے، اور ہر بچہ ماشاءاللہ دین کی جانب ہے۔ اللہ آپ کے جذبے میں اور آپ کی توفیقات میں مزید بحق محمد و آل محمد اضافہ فرمائے۔ اور اچھا لگتا ہے جہاں ایسے بچے بیٹھے ہوں اور ایسا ماحول ہو کہ ہر گھر کا بندہ مصلی کے اوپر، اس لیے کہ یہ بھی سنت امام زین العابدین ہے، جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ سب سے بڑا نمازی بھی ہے، اور نمازی نہیں ہے، زین العابدین ہے، اور تنہا زین العابدین نہیں ہے، سید الساجدین ہے۔ اسی لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو 21 رمضان میں جب مسجدوں کے اندر سے تابوت اٹھایا جاتا ہے تو ایک جماعت ہوا ہے کہ جو روزے نہیں رکھ رہی ہے، نماز نہیں پڑھ رہی ہے، مگر تابوت اٹھانے میں سب سے آگے ہے۔ آپ مجھے انصاف سے بتائیے، جو پورے ماہ مبارک رمضان روزے نہیں رکھ رہا ہے، جو پورے ماہ مبارک رمضان مسجد میں نہیں آ رہا ہے، علی کو اپنے تابوت کا کاندھا اٹھاتے ہوئے، کاندھا دیتے ہوئے پسند آئے گا کہ بے نمازی بے روزے دار علی کے تابوت کو اٹھائے؟ انصاف کیجیے۔ عزاداری تبھی ہے جب نماز ہے، نماز تبھی ہے جب عزاداری ہے، دونوں ساتھ ہیں۔ لہذا پہلی شے کیا ہے؟ نماز ہے۔ اسی لیے نماز کے لیے کہا گیا الصلاۃ عمود الدین،
نماز دین کا پلر ہے، ستون ہے۔ آپ بلڈنگ بناتے ہیں، بلڈنگ میں اگر پلر نہ لگائیں رک جائے گی، ٹھہر جائے گی۔ تو نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا پلر ہے۔ اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی بقیہ عمل قبول نہیں ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ خمس، نہ جہاد، نہ صدقات، نہ نیکیاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے کے سارے اعمال موقوف ہیں، ڈیپینڈ ہے کائے پر؟ نماز پر۔ سارے اعمال نماز پر قبول ہیں، ڈیپینڈ ہے، اور نماز محبت اہل بیت پہ ڈیپینڈ ہے۔ اسی لیے تو امام شافعی نے، میرے مسلک کے عالم نہیں ہیں، مذہب شافعیہ کے امام ہیں، انہوں نے فرمایا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت محمد، تمہاری عظمت اور تمہاری شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اگر تم پہ نماز میں صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ اب پہلا عمل کیا ہے؟ نماز۔ بقیہ عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو مجھے ایک فکر آپ کے اذہان تک پہنچانی ہے تاکہ بچوں کے ذہنوں میں پہنچے کہ علی ہے کون، جانشین نبی ہے کون، نبی ہے کون۔ لہذا پہلی شے کیا ہے؟ نماز، جس پہ نماز میں سب سے زیادہ زور ہے امت اسلامیہ میں۔ سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، ہمارے یہاں تو پھر بھی 3 ٹائم میں کام چل جاتا ہے، مگر برادران اہل سنت میں تو 5 مرتبہ ہے، اور ان کے یہاں وضو میں پیروں کا دھلنا بھی ہے۔ کتنی سردی ہو پیر دھلیں گے۔ اور آپ دیکھیے جانے کے بعد مسجدیں کھچا کھچ بھری رہتی، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ مدینہ شریف پہنچیے، مکہ مکرمہ پہنچیے، جہاں پہنچیے آپ کو مسجد آباد نظر آئیں گی۔ مگر ان ساری عبادات میں پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز۔ بقیہ چیزوں کی بات بعد میں کروں گا، پہلے نماز پہ آئیے۔ نماز ہے۔ ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، ادھر رسالت جو اللہ کا ایک منصب تھا اسے حکومت میں تبدیل کرنے کے بعد میں لوگوں نے اپنے اعتبار سے اسے ڈھال لیا۔ اسی لیے جب 8 ہجری کے موقع پہ، فتح مکہ کے موقع پہ ابو سفیان آیا ہے اور اس نے آنے کے بعد میں پیغمبر خدا کی لشکر کو دیکھا ہے اور مسلمانوں کی تعداد کو دیکھا ہے، تو پیغمبر خدا کے چچا جناب عباس سے کہا لقد اصبحت ابن ملک اخیک عظیما، اے عباس تمہارے بھتیجے کی حکومت تو بہت بڑی ہو گئی۔ جناب عباس نے ابو سفیان کے منہ پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد میں کہا ابو سفیان یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے۔ دنیا جسے حکومت سمجھ رہی تھی وہ اللہ کی رسالت تھی کہ جس کو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے آگے بڑھایا۔ لہذا پہلا حکم جو ہے وہ فروع دین میں کیا ہے؟ نماز ہے، اور نماز ستون ہے۔ نماز قبول ہے تو سارے کے سارے اعمال قبول ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھے کس سے؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر 5 مذہب ہیں، 4 علماء اہل سنت کے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، ایک شیعہ اثنا عشری، اس کے اندر بھی مذاہب ہے، شیعہ امامی ہے، زیدیہ ہے، اسماعیلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ لہذا 4 مذہب اہل سنت کے یہاں 4 امام ہیں، اور ایک مذہب شیعہ اثنا عشری ہے۔ ان 5 مذہب سے اگر ہم پوچھیں کہ نماز کس کی صحیح ہے، کون سے طریقے پہ نماز پڑھیں، علماء اہل سنت کے یہاں جائیں تو ایک ہاتھ یہاں باندھتا ہے، ایک ہاتھ یہاں باندھتا ہے، ایک ہاتھ یہاں باندھتا ہے، ایک مسلک ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے۔ اہل سنت کے جو 4 امام ہیں ان میں امام مالک کے یہاں نماز ہاتھ کھول کے، بقیہ کے یہاں ہاتھ باندھ کے،
اور ہاتھ باندھنے میں تینوں کی جگہ علیحدہ علیحدہ. اور جب آپ پوچھیں کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں، کہے تو وہ نماز ہے جو پیغمبر نے پڑھی ہے. تو پیغمبر ایک نماز میں کتنی جگہ ہاتھ باندھتے تھے؟ بتائیے. پیغمبر کے نماز پڑھنے کا طریقہ ایک ہی تو ہوگا، یا دو ہیں، یا تین ہیں، یا چار ہیں، پھر حق پہ کون ہے؟ اب نماز پڑھنے کا طریقہ کس سے لیں؟ امام مالک سے. لمحہ فکریہ ذرا میرے بچے غور کریں گے. تو امام مالک تو پیغمبر خدا کے زمانے میں تھے نہیں. امام ابو حنیفہ سے، چھٹے امام کے شاگرد ہیں، جنہوں نے ارشاد فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان. آپ کا نام ہے نعمان، لقب ہے آپ کا ابو حنیفہ امام اعظم. آپ فرماتے ہیں کہ اگر 2 سال نہ ہوتے کہ جس میں نے چھٹے امام کی شاگردی کی ہے تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا، برباد ہو گیا ہوتا. لولا السنتان لہلک النعمان. اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا 2 سال. یہ کب سوال ہے؟ جب آپ 70 سال کی ایج ہے آپ کی. کہا آپ 70 سال کے اور آپ کہہ رہے میری عمر 2 سال ہے. کہا بس میری عمر وہی ہے کہ جب میں نے 2 سال چھٹے امام کے سامنے زانو ادب کو طے کیا. اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا ہوتا. تعجب ہے مسلمان پہ کہ جس نے 2 سال شاگردی اختیار کی چھٹے امام کی، اسے تو امام مان لیا. اللہ اکبر. مگر جو اس کا استاد ہے اسے امام تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. چھٹے امام کا دور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ آ رہے ہیں. چھٹے امام کے ہاتھ میں عصائے رسول ہے. مسلمانوں کے یہاں پیغمبر کی ہر چیز کا احترام ہے. لباس رسول کا احترام ہے، زلفوں کا احترام ہے، پیجامے کا احترام ہے، کرتے کا احترام ہے، داڑھی کا احترام ہے، بالوں کا احترام ہے، مگر حال کا احترام نہیں. آرے پیغمبر خدا کا عصا ہے، عصا لکڑی کا ہے، بے جان ہے یا کوئی جان ہے؟ بے جان ہے. امام اعظم نے آتے ہوئے دیکھا چھٹے امام کے ہاتھ میں عصا ہے، تیزی سے دوڑے اور آئے، اور آنے کے بعد میں عصا کو چومنا چاہتے ہیں. چھٹے امام نے ہاتھ کو پیچھے کیا، عصا کو پیچھے کیا اور دوسرا ہاتھ آگے بڑھا دیا. امام اعظم ٹھہر گئے. کہا کیا ہوا؟ کہا عصا کو چومنا چاہ رہا تھا. کہا وہ عصا ہے، یہ خون رسول ہے. وہ لکڑی کا عصا ہے، یہ خون رسول ہے، چومنا ہے تو اسے چومو. اب امام اعظم ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم چھٹے امام کے شاگرد. یہ نہیں ہے. امام مالک نہیں ہے، شافعی نہیں ہے، امام احمد ابن حنبل نہیں ہے. کوئی ہے ہی نہیں پیغمبر خدا کے زمانے میں. اگر پیغمبر خدا کے زمانے میں ہوتا تو پھر کوئی امام ہی نہیں ہوتا. پیغمبر خدا کے مقابلے میں تھوڑی امامت ہوتی. اچھا بات آئی تو میں ایک جملہ عرض کروں. امام احمد ابن حنبل مذہب حنبلی جو آگے بڑھا، ان کے بیٹے نے ایک مرتبہ اپنے باپ سے پوچھا، امام احمد ابن حنبل سے پوچھا، بابا یہ بتائیے کہ علی کا مقام کون سے نمبر پہ ہے؟ پیغمبر خدا کا بہت اصحاب ہیں، علی کا مقام کون سے نمبر پہ آتا؟ امام احمد بن حنبل نے بتایا کہ پہلے مقام پہ خلیفہ اول، دوسرے پہ دوم، تیسرے پہ سوم، چوتھے پہ فلاں، پانچویں پہ فلاں، ساتویں پہ فلاں، آٹھویں پہ فلاں. اور تاریخ نے لکھا کہ 26 یا 36 نام گنا دیے بالترتیب، مگر مولا علی کا نام نہیں آیا. تو ایک مرتبہ باپ نے بیٹے سے کہا، بابا علی سے عداوت کی حد نہیں ہو گئی؟ علی سے عداوت کی حد نہیں ہو گئی کہ اتنے آپ نے نام گنا دیے مگر کہیں صحابہ میں علی کا نام نہیں آیا؟ تو باپ ہوتا ہے. باپ نے کہا بیٹے تو نے صحابہ کے بارے میں پوچھا، علی تو جان رسول ہے. صلوات پڑھے گا عظمت محمد و آل محمد. یہ بات بچے کی سمجھ میں آ گئی. اس بچے کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں محمد والے. اب اگر میری بات پہنچی ہو تو سوال جو تھا وہ یہ ہے کہ نماز مسلمان کس سے لے؟ اور نماز پہلا مسئلہ ہے. حج، خمس، جہاد، زکوٰۃ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب بعد میں آئیں گے. پہلا مسئلہ کیا ہے؟
نماز ہے، تو نماز بیچارہ مسلمان کس سے؟ ہر امام کا طریقہ رہتا ہے، اور کوئی امام کے دور میں ہے نہیں، پیغمبر خدا کے دور میں. اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب وہ طریقہ کون بتائے؟ 4 مذہب تو ایک طرف کو ہو گئے، مذہب شیعہ اثنا عشری کے پاس میں آئیے. یہاں سب سے پہلا امام مولا علی کی ذات. مولا نماز کیسے پڑھے کہ آپ نے پیغمبر کو دیکھا پڑھتے ہوئے؟ کہا دیکھا نہیں ہے، برابر میں پڑھی ہے. اس کے بعد مولا حسن سے پوچھا مولا حسن کہ آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا پشت رسول پہ پڑھی ہے. اب نماز کا طریقہ کون بتائے کہ جس نے نماز پڑھتے دیکھا ہے وہ بتائے، یا جو 100 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ بتائے گا؟ غور کر رہے ہیں آپ؟ لہذا آیا مسئلہ نماز کا. اب میں یہاں یہ تو آپ کہے کہ میری بات ہے، اب میں بڑے بڑے صحابہ کی زبانی جو بات آئی ہے اسے عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں. پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، ایک خلافت اولا، خلافت ثانیہ، خلافت صالح. پہلے خلیفہ 3 سال کا پیریڈ، دوسرے خلافت 12 سال کا پیریڈ، تیسری خلافت 12 سال کا پیریڈ. 25 سال جب یہ بیت گئے اور لوگ مجبور ہو کہ علی کی بارگاہ میں آئے، کہا علی اب خلافت کو قبول کر لیجئے. مولا نے کہا مجھے تمہاری خلافت کی ضرورت نہ کل تھی نہ آج ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگوں کے بنانے سے خدا نہ بنے ہیں، یہ دنیا کا طریقہ ہے. آپ ذرا سے اس کی تعریف کر دیے، اس سے پھولے نہیں سمایا جائے گا. کوئی بہترین ذرا کچھ شاعری کر دے، شاعری سے پہلے چاہے اس کے ذہن میں کوئی خیال ہو یا نہ ہو، مگر جب وہ شعر پڑھ کے باہر آیا 5 آدمی تعریف کر دیں ارے لاجواب شعر پڑھ دی ہے آپ نے، اب اس کے ذہن میں شاعری کے جراثیم پیدا ہونے لگیں گے. اگر کسی انسان نے نوحہ پڑھ دیا اور آپ بعد میں تعریف کر دیں ارے صاحب، اب اس کے اندر نوحے کے گٹس پیدا ہونے لگیں گے. اگر مولانا نے خطابت کی جناب بس کیا جواب نہیں تھا، خطابت ایسی کر دی اور بڑی عمدہ خطابت کر دی، چاہے خطابت سے پہلے کچھ ذہن میں ہو یا نہ ہو مگر بعد میں ضرور سوچیں کیا واقعی اچھی ہوگی مجلس، تو یہ بیچارہ انسان بنانے سے بن جاتا. 5-6 لوگوں نے اور تعریف کر دی، آگے بڑھے 10-15 لوگوں نے اور تعریف کر دی تو اپنے کو ذاکر سمجھنے لگتے ہیں. مگر لوگوں نے اور دنیا نے علی کو خدا بنانا چاہا، مگر علی نے خدائی کا انکار کر دیا. تو جو لوگوں کے بنانے سے خدا نہ بنے وہ خلافت کے لیے کیا بحث کرتا. لہذا خلافت آئی، مولا نے کہا نہیں مجھے خلافت قبول نہیں. کہا علی اگر نہ قبول کی اب اسلام آگے بڑھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اب حالات وہ ہو چکے ہیں کہ اگر اسلام کی بات جو آپ نے نہ سنبھالی، تاریخ کے فقہ مولا فرماتے ہیں کہ لوگ اس کثرت کے ساتھ آئے خلافت لے کے اور بیعت کرنے کے لیے کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ حسن و حسین کچھ لے نہ جائیں، اور ایسے بھیڑ آئی کہ جیسے پیاسا اونٹ پانی پینے کے لیے تالاب پہ پہنچتا ہے، اور اونٹوں پہ اونٹ آ رہے ہیں، کسی کو تمیز نہیں ہے کون اونٹ کس کو پر چڑھ رہا ہے، ہر اونٹ کے ذہن میں کیا ہے اسے پانی مل جائے، پیاس بجھ جائے. مولا نے خلافت کو قبول کیا. کل آؤ مسجد نبوی میں بیعت ہوئی، مسجد نبوی کے اندر مجمع آیا، علی نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھوں میں بیعت ہونے لگی. بیعت ہوتے ہوتے نماز ظہر کا وقت آیا، بیعت ٹھہری، مولا نے نماز پڑھائی، اور جب نماز پڑھانے کا وقت آیا مولا نے نماز پڑھائی، اور جیسی نماز پڑھائی اب یہ تاریخ کے فقرے یہ ہے اس مجمع میں پیریڈ کتنا گزرا ہے؟ 25 سال. بعد وفات نبی کتنے سال گزرے ہیں؟ 25 ایئرس اولڈ 25 سال گزرے ہیں. اس 25 سال کے پیریڈ میں صحابہ تو موجود ہیں نا، اور جو نماز پڑھ رہے ہیں ان میں اکثریت کس کی ہے؟ صحابہ کی، کہ جنہوں نے پیغمبر خدا کو حالت ایمان میں دیکھا ہے اور ان کو پر ایمان لے کر آئے. اب جیسی علی نے نماز مکمل کی، صحابہ نے کیا کہا؟ آج نماز وہ پڑھی جو پیغمبر خدا کے پیچھے پڑھی تھی. یہ تاریخ کے اندر فقرہ ہے، سنا کہ نہیں کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے فقرہ؟ آج نماز وہ پڑھی کہ جو صحابہ کے کو جو
پیغمبر کے پیچھے پڑھی تھی. کون گواہی دے رہا ہے؟ صحابہ جنہوں نے پیغمبر خدا کے پیچھے نماز پڑھی تھی. ان کا یہ گواہی دینا کہ آج نماز وہ پڑھی جو نبی کے پیچھے پڑھی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 سال میں وہ نماز پڑھا ہی نہیں گئی جو نبی کی نماز تھی. غور کریں گے، وہ نماز ادا ہی نہیں ہوئی جو نبی والی نماز تھی. تو جو خلافت، اب میرا جملہ اس کو محسوس کیجئے گا کہ پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ نماز ہے. تو جو 3 خلافتیں بعد وفات نبی مسلمان کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہ دے پائیں، وہ دین کیا دے پائیں گی؟ یہ سوال. اور جب پہلا مسئلہ فروع دین کا نماز یہ نہ دے پائیں تو روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد یہ کہاں سے ملے گا؟ اسی لیے مولا نے کہا الحمدللہ علی احسانہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہم پہ یہ احسان کیا. قد رجع الحق علی مکانہ، کہ آج حق اپنی اصلی جگہ کے اوپر آ گیا. مولا کے اس فقرے نے اس بات کی تائید کی کہ ابھی تک حق وہاں نہیں تھا کہ جہاں ہونا چاہیے تھا. تو جو آپ کو حق نہ پہنچا پائے، جو آپ کو نماز نہ پہنچا پائے، جو آپ کو دین نہ دے پائے، اس سے بقیہ دین کی امید کیا لگائی جائے؟ لہذا علی نے آنے کے بعد لوگوں کو نماز بتائی، اور علی نے آنے کے بعد اللہ کا اس بات پہ شکر ادا کیا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ حق اپنی جگہ پہ آ گیا. خلافت کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں پا گئی. اسی لیے جناب سلمان فارسی کا پورا خطبہ ہے جو آپ نے لوگوں سے بعد میں کہا، لوگوں اگر تم بعد از وفات نبی علی کو اپنا امام مان لیتے تو اگر آسمان میں اڑتے ہوئے پرندے کو آواز دیتے تو تمہاری آواز پہ لبیک کہتا ہوا آتا. اگر سمندروں کی گہرائی میں رہنے والی مچھلی ویل، جس عربی میں حوت کہتے ہیں، اگر تم اسے پکارتے تو سطح آپ پہ بلند ہونے کے بعد تمہاری آواز پہ لبیک کہتے. مگر یہ تو مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے رسالت کو خلافت میں حکومت میں تبدیل کرنے کے بعد اور اس کے طریقے کو بدل دیا، اور پھر وہی رنگ، وہی ڈھنگ، وہی طریقے جو ایک حکومت کے ہوتے ہیں. ورنہ ایک الہی نظام جو ہوتا ہے وہ دنیاوی حکومت کی طرح نہیں ہوتا ہے. الہی نظام دنیا کی حکومتیں اور ہوتی ہیں، الہی نظام اور ہوتا ہے. دنیا کے حکومتیں وہ ہوتی ہیں جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی جیبوں سے نکالتے ہیں، مگر جو الہی نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنی جیبوں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. بیت المال بہت اہم ذمہ داری ہے. بیت المال پہ مولا کا جب حق تصرف آیا اور مولا کے پاس میں بیت المال آیا ہے، خلافت جب مولا کے پاس میں آ گئی تو مولا کے پاس بیت المال آیا. اب جس طریقے سے شہریے تقسیم ہوتے تھے لوگوں کے، مولا نے سب کو کاٹا، جس کا جتنا حق تھا مولا نے اسے اتنا دینا شروع کر دیا. لوگ آئے، کہا علی ہمیں تو پہلی خلافت میں اتنا ملتا تھا، پہلے اتنا ملتا تھا، ہمیں اتنا زیادہ ملتا تھا، آپ نے کم کر دیا. مولا نے کہا پہلے کیا ملتا تھا مجھے اس سے بحث نہیں ہے، آپ کا جتنا حق ہے اتنا ملے گا. لوگوں نے علی کو چھوڑ کے معاویہ کی جانب شام جانا شروع کر دیا. مولا نے ہاتھوں کو بلند کرنے کے بعد بارگاہ الہی میں اٹھایا، پروردگار تیرا شکر ہے، گواہ رہنا لوگ علی کو اس کے ظلم کی وجہ سے نہیں، اس کی عدالت کی وجہ سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. آج کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ جب دوسروں کو چھوڑتے ہیں اور حاکم کو چھوڑتے ہیں تو اس کے ظلم سے تنگ آ کے، مگر مولا کو چھوڑا ہے آپ کی عدالت کی وجہ سے. اسی لیے جب پوچھا گیا لوگوں سے گالی قتل کیوں کیے گئے تو تاریخ نے جواب لکھا، قتل علی فی محراب عبادت ہی لشدت قتل. علی کو محراب عبادت میں شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا. اللہ اکبر. عدالت کی شدت آپ نے سنا ہے، جناب عقیل مولا کے سگے بھائی ہیں،
ایک ماں سے ہیں، ایک باپ سے ہیں، مگر جتنا حق تھا بس اتنا دیا۔ جناب عقیل کے حالات کمزور ہیں، فیملی زیادہ ہے، آئے بھائی کے پاس، کہا بھائی جتنا آپ مجھے بیت المال سے دے رہا ہے میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ مولا نے کہا میرا حصہ بھی لے لو۔ کہا آپ کا حصہ ملنے کے بعد میں میرے خرچے پورے ہونے والے نہیں ہیں۔ کہا پھر؟ کہ مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ تو مولا نے کہا ذرا لوہے کی سلاخ جو پڑی سے گرم کرو۔ سریا، آپ نے دیکھا جب سریے کو فل آگ میں پکا دیا جائے، تپا دیا جائے، کیا رنگ ہو جاتا اس کا؟ سرخ ہو جاتا، ریڈ کلر ہو جاتا اس کا۔ پک گیا، سرخ ہو گیا۔ مولا نے کہا ذرا اسے ہاتھ میں پکڑو۔ عقیل ہاتھ میں پکڑو اسے۔ کہ بھائی کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں جل جاؤں گا۔ آپ کے اپنے بھائی کو جلانا چاہتے ہیں؟ کہ عقیل تم دنیا کی آگ میں نہیں جلنا چاہتے، اور میں ناانصافی کرنے کے بعد تم مجھے آخرت کی آگ میں دھکیل رہے ہو، نہیں ملے گا۔ دیا؟ سگے بھائی ہیں۔ آج کے زمانے میں اگر کسی کے پاس کوئی عہدہ آ جائے تو سب سے پہلے اپنوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ علی کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جتنا حق ہے اپنا ہو یا غیر۔ بہن ہے سگی ام ہانی، آپ کی ایک کنیز ہے جناب ام ہانی کی، حبشے کی رہنے والی، افریقہ کی، کالی ہے۔ شہریہ کا وقت ہوا تو بہن بھی آئی، بہن ہاشمیہ ہے، مولا کی بہن ہے۔ اب اگر سوچئے کسی کا بھائی کسی ایسے پد پہ ہو کہ جہاں سے دولت لٹائی جا رہی اور اس بھائی کی بہن آئے تو کتنا عطا کرے گا وہ؟ سوچئے آپ۔ مولا کی بہن ہے، ساتھ میں کنیز ہے، ام ہانی کی کنیز۔ دونوں کو مولا نے شہریہ دیا، دونوں گھر پہنچی، جا کے لفافہ چیک کیا، جتنا جناب ام ہانی کا تھا اتنا ہی جناب ام ہانی کی کنیز کا تھا۔ جتنا پیسہ ام ہانی کو دیا اتنا ہی جناب ام ہانی کی کنیز کو دیا۔ بہن کے چہرے پہ تیوریاں پڑی کہ میں ہاشمی، یہ میری کنیز، بیت المال پہ مالک میرا بھائی، اور انہوں نے اتنا بھی مجھے دیا اور اتنا ہی میری کنیز کو دیا۔ واپس آئی، آنے کے بعد بھائی سے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اتنا ہی آپ نے مجھے عطا کیا، اتنے میری کنیز کو؟ مولا جھکے، اور جھکنے کے بعد مٹی اٹھائی دونوں ہاتھوں میں، اور اٹھانے کے بعد میں کہا ام ہانی یہ بتاؤ یہ والی مٹی افضل ہے یہ والی؟ کون سی مٹی افضل ہے؟ کہا بھائی مٹی مٹی ہے، دونوں برابر ہے۔ تو کہا پھر واپس ہو جاؤ، اللہ تم پہ رحم کرے، چاہے مٹی مکے کی ہو، ہاشمیہ ہو، چاہے علی کی بہن ام ہانی ہو، یا حبشے کی رہنے والی ام ہانی کی کنیز ہو، دونوں برابر ہیں۔ جتنا جس کا حق ہے اسے اتنا ملے گا۔ پھر مولا نے ایک فقرہ اور ارشاد فرمایا، جن کی تاریخ پہ نظر ہے وہ سنے، بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مولا نے کہا بہن میں نے اولاد اسماعیل میں اور اولاد اسحاق میں کوئی فرق نہیں پایا ہے۔ صلوات پڑھیں گے عظمت محمد و آل محمد۔ بات پہنچی اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یہ وضاحت کروں اس کی۔ جناب ابراہیم کے دو بیویاں تھیں، تھوڑا بچے سن لیں تاکہ ذہن میں بات پہنچے۔ پہلی زوجہ کون تھی؟ جناب سارہ۔ آپ کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب وہ داستان بہت لمبی ہے مگر شارٹ میں کروں۔ جناب سارہ کا یہاں اولاد نہیں تھی تو جناب سارہ کے پاس ایک کنیز تھی کہ جس کا نام تھا ہاجرہ۔ اب کنیز کہاں سے آئی، کیسے آئی، ایک پوری تفصیل ہے، ادھر وقت جاؤں گا تو کم سے کم آدھا پون گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا۔ جناب سارہ ملکہ ہیں، رانی ہیں، شہزادی ہیں، اور جناب ہاجرہ ہیں جناب سارہ کی کنیز۔ جب جناب سارہ کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے اور اب وہ عمر نہیں ہے کہ اولاد ہو جائے، تو جناب ابراہیم کے یہاں اولاد کی خواہش پیدا ہو۔ جناب سارہ نے اس بات کو محسوس کیا
اور جناب سارہ نے اپنی کنیز جناب حاجرہ کو جناب ابراہیم کو ہبا کر دیا اور کہا کہ میرے شوہر نامدار آپ اس میری کنیز کے ساتھ میں عقد کر لیجیے۔ جناب ابراہیم نے عقد کیا اور جناب حاجرہ کے یہاں جناب اسماعیل پیدا ہو۔ جناب اسماعیل کون ہے؟ جناب حاجرہ کے بیٹے۔ حاجرہ کون ہے؟ جناب سارہ کی کنیز۔ اسماعیل کون ہے؟ کنیز کی اولاد۔ اب وقت بیتا، جناب اسماعیل 3-4 سال کے ہوئے، اللہ نے اب جناب ابراہیم کو بشارت دی کہ ابراہیم اب ہم تمہیں ایک اولاد جناب سارہ کے شکم سے عطا کرنے والے ہیں کہ جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کے بعد میں ایک بیٹا اور یعقوب دینے والے ہیں۔ جناب اسحاق، اور اسحاق کے بعد جناب اسحاق کے ایک اور بیٹا ہوگا کہ جس کا نام یعقوب ہے۔ جناب سارہ نے کہا پروردگار تو اس عمر میں میرے اولاد دے گا جبکہ میرا کوئی چانس نہیں، بانجھ ہوں میں۔ جناب ابراہیم پلس 100 سال کے ہو چکے ہیں، تو اللہ نے کہا ابراہیم یہ ہماری نشانی ہے، ہم جسے جب جو عطا کرنا چاہیں وہ عطا کر سکتے ہیں۔ لہذا اللہ نے جب جناب ابراہیم کے یہاں جناب اسماعیل جناب حاجر سے 5 سال کے ہو گئے، تو 5 سال بعد اللہ نے جناب سارہ کے یہاں ایک بیٹا پیدا کیا کہ جس کا نام تھا جناب اسحاق۔ جناب اسحاق کون ہے؟ جناب سارہ کے بیٹے ہیں، شہزادی کے بیٹے ہیں جناب اسحاق۔ ہمارے جناب ابراہیم کے بعد ہمارے نبی کو چھوڑ کے جتنے بھی نبی ہیں جناب عیسیٰ تک، سارے کے سارے جناب اسحاق کی اولاد میں ہیں۔ سب نبی کس کے اولاد میں ہیں؟ جناب اسحاق کی۔ فقط ہمارے نبی اور 12 ائمہ یہ ہے جناب اسماعیل کی اولاد۔ امام نے وہ جملہ اپنی بہن سے دہرایا، بہن چلی جاؤ، تم مکے کی ہاشمیہ صحیح، تم مکے کی سیدانی صحیح، تم مکے میں علی کی بہن صحیح، اور یہ تمہاری کنیز صحیح، چاہے یہ حبشے کی رہنے والی ہے، کالی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبان توتلی ہے، مگر میں نے اولاد جناب اسماعیل میں اور اولاد جناب اسحاق میں کوئی فرق نہیں پایا۔ لہذا مولا نے جتنا جس کا حق تھا مولا نے اس کو عطا کیا۔ سوچئے وہ علی کہ جو لوگوں کے معاملات میں اتنا حساس ہو، وہ خدا کے دین کے ساتھ میں ناانصافی کیسے کرے؟ وہ خدا کے دین کو جب اس کے پاس ذمہ داری آئے کیسے ادا نہ کرے؟ یہی وجہ ہے اگرچہ 25 سالہ خلافت میں مولا علی خلیفہ نہیں ہے، مگر جب جب اسلام پہ آنچ آئی ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے دربار میں پہنچے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ الہی نظام کا امام ہے اور پیغمبر کا اصلی جانشین۔ لہذا 25 سال بعد مولا نے نماز پڑھائی اور صحابہ نے تائید کی، آج نماز وہ پڑھی کہ جو علی نے پڑھائی تھی۔ اب ذرا انصاف بتائیے مجھے، جہاں خلافتوں میں آپ کو صحیح نماز نہ ملے وہاں دین کون دے گا؟ اسلام کون سمجھائے گا؟ شریعت کون بتائے گا؟ پیغام الہی کون پڑھ کے سنائے گا؟ اللہ کا صحیح راستہ صراط مستقیم کون بتائے گا؟ اگر اہل بیت اطہار نہ ہوتے نا تو آج دین ہمارے پاس میں نہیں ہوتا۔ اگر خاندان امیر المومنین نہ ہوتا آج دین یہاں نہیں ہوتا۔ اگر سرزمین مکہ پہ پیغمبر خدا کی حمایت کرنے والے علی کے باپ ابو طالب نہ ہوتے تو آج دین ہمارے پاس میں نہ ہوتا۔ عزیزان ایمان، وقت ہو گیا، گفتگو تمام کروں۔ اگلا مرحلہ انشاءاللہ یہاں سے آگے بڑھے گا۔ لوگ علی کو سمجھے تو صحیح، اور لوگ فرق محسوس کریں کہ جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور جو بندوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دین کا مسئلہ آیا اور دین پہ آنچ آئی تو جو دنیا کے بنے ہوئے تھے ان کی اولادوں نے دین کی شکل کو مٹانا چاہا، تو حسین نے مدینے سے قیام کیا، خروج کیا۔ کیوں نکلے حسین؟
کیا ضرورت تھی؟ عزیزان ایمان، جو جس چیز کا حقیقی وارث ہوتا ہے، ابھی میں اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی مسئلہ ہو اور کوئی ادارہ چل رہا ہو، کوئی کالج یونیورسٹی چل رہی ہو، اور جب اس کے اوپر آنچ آئے اور اس کو ڈھانے کا مسئلہ آ جائے تو ٹیچر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اسٹوڈنٹ فرار ہو جاتے ہیں۔ مشکل آتی تو جس کے باپ نے اس کی بنیاد رکھی ہے وہ آگے بڑھ کے آتا ہے، کیس لڑتا ہے، اسے بچانے کے لیے عدالت میں پہنچتا ہے۔ جو اوپر والے ڈیوٹی انجام دے رہے ہوتے ہیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جب اسلام کی قوانین اور اسلام کی تعلیمات کو مٹایا جانے لگا اور یزید نے شام میں بیٹھنے کے بعد ایک شعر کہا، اس شعر کی تشریح آئے گی انشاءاللہ، مکمل مجلس ہوگی۔ اسی شعر کو اوپر اللہ بد بنو ہاشم بالملک فلا ملک انجا ولا وحی النظر، یزید کا شعر کہ یہ رسالت بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے ذرا، اس کی ڈیپلی جائیے، انشاءاللہ کل آئے۔ نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی فرشتہ آیا، نہ کوئی قرآن آیا۔ یہ تو ایک حکومت حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے رسالت کا ڈھونگ رچا تھا، الیاذ باللہ۔ تو جو پیغمبر کی رسالت کو ان کلمات کے ذریعے سے بیان فرمائے، اس سے دین کے بارے میں کیا توقع کی جائے؟ نماز کا وقت آ رہا ہے، بیٹھا ہے، بندروں سے کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نشے میں ہے، جس نے تمام رشتے داریوں کی اور رشتوں کی قدر کو کھو دیا، جسے یہ احساس نہیں بہن کون ہے، جسے یہ احساس نہیں ماں کون ہے، جسے یہ تمیز نہیں پھوپھی کون ہے۔ اسلام کی شکل کو مٹایا جانے لگا اور اعلان کیا کیا جا رہا کہ رسول اللہ کے خلیفہ ہیں۔ اب پیغمبر کے حقیقی جانشین اور نواسے نے مدینے سے خروج کیا اور نکلے مولا اور مولا نے مدینے سے نکلتے ہوئے کیا کہا؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطر ولا ظالما ولا مفسدا وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کس لیے نکل رہا ہوں؟ اصلاح امت کے لیے، تاکہ لوگوں کو بتاؤں صحیح دین کیا ہے، لوگوں کو پہنچاؤں شریعت کیا ہے، لوگوں کو بتاؤں کہ دین جو اللہ نے ہمارے نانا پہ نازل کیا وہ کیا ہے۔ اور امام نے اپنے بھرے گھر کو قربان کر دیا۔ اسی لیے میں فقرہ کہتا ہوں کہ دین جو آج ہمارے پاس میں ہے ایسے نہیں آیا ہے۔ حسین کا خون بہا ہے تب دین پہنچا ہے، اکبر کی جوانی ختم ہوئی ہے تب دین آیا ہے، علی اصغر نے تیر کھایا ہے تب دین ہم تک پہنچا ہے، قاسم کی لاش گھوڑوں سے پائمال ہوئی ہے تب دین پہنچا ہے، بیویوں کی چادریں چھنی ہیں تب دین پہنچا ہے۔ دین بہت اہم ہے، دین کو سمجھنا ہو تو کربلا کو سمجھو، کربلا کیا ہے، جہاں مولا نے سب کچھ قربان کر دیا میرے نانا کے دین۔ اکبر کا سینہ چاہیے میں دوں گا، دین بچے اکبر جاتا ہے تو چلا جائے۔ 32 سالہ بھائی کے بازو چاہیے میں بازو دوں گا مگر نانا کا دین بچے۔ بہن کی چادر چاہیے میں چادر دوں گا مگر دین بچے۔ عزیزان ایمان، آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں؟ 2 جملے کہوں گا، گفتگو تمام کر دوں گا۔ بعد شہادت امام حسین جب ظالموں نے بیویوں کے سروں سے چادروں کو اتار لیا، یہ جملہ پڑھنا بہت آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، مگر کوئی زینب سے کربلا میں پوچھے کہ زینب نے بغیر چادروں کے اپنے کو کیسے سنبھالا ہے، وہ بی بی کہ جس کے بالوں کو کبھی سورج نے نہ دیکھا، وہ بی بی بازار کوفہ و شام میں بے مقنا و چادر پھرائی جا رہی ہے، منادی کی ندا ہے یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہے، تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں، سوچو ذرا زینب و ام کلثوم پہ کیا بیتی ہوگی۔ چادریں چھین لی گئیں، خیام میں آگ لگا دی گئی،
اللہ غربت امام سجاد کو ملاحظہ کریں، خدا کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ پیش نہ آئے کہ جیسا مولا سجاد کے سامنے پیش آیا۔ مولا سجاد کے سامنے سب سے پہلا مسئلہ جو دین کا آیا وہ ماں بہنوں اور پھوپھیوں کی چادر کا آیا۔ زینب نے کہا بیٹا ارے خیام جل چکے، چادریں چھینی جا چکی، اطلاع بتا دو کہ خیموں میں جل کے مر جائے یا بغیر چادر کے باہر آ جائے۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں ارے جان کا بچانا واجب ہے۔ اجرکم اللہ، بی بی خیمے سے باہر آ جائیے۔ لو عزیزو مختصر کر دیا میں نے ایک جملہ مجلس تمام۔ ارے دو موقعوں پہ زینب کو سب سے زیادہ اپنا پردہ یاد آیا۔ ایک شام غریبہ میں جب علی آئے، آنے کے بعد جب بی بی زینب نے کہا ایک گھوڑے سوار تجھ سے علی کی بیٹی کہہ رہی ہے ٹھہر جا۔ اللہ آپ کی آوازوں کو پر رحمت نازل فرمائے۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ شہزادی نے کہا سوار تجھے معلوم نہیں ہے، میں عباس کی بہن ہوں۔ سوار آگے بڑھتا گیا، اب جب قریب آیا تو ایک مرتبہ چہرے سے نقاب کو ہٹایا۔ ارے جناب زینب نے دیکھے بابا آئے، آنے کے بعد بیویوں کے پاس میں آئی اور آگے کہا بیویوں ارے میرے بابا نے کبھی زینب کو بغیر چادر کے نہیں دیکھا۔ ارے میرا بابا آیا ہے، کوئی پھٹا پرانا کپڑا ہو تو دے دو تاکہ زینب علی کے سامنے اپنے بالوں کا پردہ کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔